اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی جائیداد خریدتا ہے جس کا مقدمہ ہے کسی عدالت میں زیر التوا ہے، پینڈنگ پڑا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی شخص وہ جائیداد امول پراپرٹی کچھ زمین خرید لیتا ہے تو اس زمین کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس خرید و فروخت کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ، اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ اگر کسی بھی جائیداد کا کوئی مقدمہ کسی عدالت میں چل رہا ہو تو کیا وہ جائیداد کوئی دوسرا شخص اس کو اگر خرید لیتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، اس کو ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے ایک ہائی کورٹ کے کیس لا کے حوالے سے، جو کہ رپورٹ ہوا ہے 2020 YLR صفحہ ہے جی 1358، اس میں رپورٹ ہوا ہے۔ اس میں ہائی کورٹ میں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی جس کے بارے میں کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو، عدالت میں چل رہا ہو، تو اگر کوئی دوسرا شخص اس پراپرٹی کو ڈیورنگ دا پینڈنسی آف جو لیٹیگیشن جو ہے وہ خرید لیتا ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب بھی اس جائیداد کے فیصلہ، اس مقدمے کا فیصلہ، اس پراپرٹی کا جو مقدمہ چل رہا ہے، اگر اس کا فیصلہ اس شخص کے حق میں ہو جاتا ہے جو کہ جس سے آپ نے خریدی ہے، اور اس کا جو مخالف تھا، جس نے دعویٰ دائر کیا ہوا تھا یا وہ اس میں مدعا لائے تھا، یعنی کہ جس سے آپ نے خریدی ہے، اگر وہ مقدمہ ہار جاتا ہے اور دوسرا شخص مقدمہ جیت جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ جائیداد واپس کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہتے، اس میں نا جائیداد کی خرید و فروخت میں جو ایک لیگل ٹرم ہے وہ اردو میں بتا دیتا ہوں، مشتری ہوشیار باش۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جائیداد کو وہ خریدنے سے پہلے اس کے چرا چھان بین کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے بھی جائیداد خرید لیتے ہیں، اور جو شخص جائیداد بیچ رہا ہوتا ہے اس کو نارملی یہ پتہ ہوتا ہے، یا لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ جو جائیداد بیچ رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ بتا بھی دیتا ہے اگلے بندے کو کہ میرا یہ مقدمہ چل رہا ہے، کم قیمت پہ یہ سودا ہو جاتا ہے کہ جی ہم یہ جو مقدمہ چل رہا ہے جی، یہ پراپرٹی آپ مجھے جی اتنی قیمت پہ وہ مجھے آپ ٹرانسفر کر دیں۔ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف سوٹ جو ہے وہ جائیداد جو ہے آگے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن لا یہ کہتا ہے، یہاں پہ لا کا جو ایک اصول بھی ہے، جو لا آف جو لیس پینڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جتنا پراپرٹی اگر ڈیورنگ دا پینڈنسی آف سوٹ اگر پراپرٹی 10 جگہ بھی فروخت ہو جائے تو وہ اس شخص کے حق میں فیصلہ اگر ہو جاتا ہے جو کہ پراپرٹی کلیم کرتا ہے، اور جس شخص نے پراپرٹی بیچی ہے اگر وہ مقدمہ ایٹ دی اینڈ جو مقدمہ ہار جاتا ہے تو وہ جتنی بھی جگہ پہ پراپرٹی بکی ہوگی فردر، تو وہ سارے جو ہے انتقالات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یہ رول آف لیس پینڈنس ہے۔ یعنی کہ اس لیے پراپرٹی وہ لوگ جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہوں کہ جی کسی جائیداد کا کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، کوئی مقدمہ زیر التوا ہے، تو اس کو ہرگز نہ خریدا کریں، کیونکہ لا اس کو فیور نہیں کرتا۔ جی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ کیس لا بتایا، اس میں واضح طور پہ وہ اسی بارے میں ہے، اور اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی ہے جس کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ عدالت میں وہ مقدمہ بازی اس جائیداد کے حوالے سے پینڈنگ ہے، تو آپ کو وہ نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خرید لیتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کی جو ایسے ہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، یہ آپ کی صرف ایک رسک پہ ہے کہ وہ اگر تو مقدمہ اس شخص کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے جس سے آپ نے خریدی ہو تو پھر تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر وہ شخص ہار جاتا ہے جس سے آپ نے خریدی ہے، اگر وہ کیس ہار جاتا ہے تو آپ کو یہ پراپرٹی واپس کرنی پڑے گی، بھلے آپ یہ پراپرٹی 10 جگہ آگے بھی بیچ چکے ہوں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ پراپرٹی اسی شخص کو ملے گی جو مقدمہ جیتے گا، اور اس کو قبضہ جو ہے وہ لے کے دیا جائے گا، اور پراپرٹی وہ اس کی ہوتی ہے۔ یہ تھا جی، احتیاط کیا کریں اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، اور خصوصاً جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں بھی ہو، تو اس کی وہ جو مشتری ہوشیار باش والی بات ہے کہ اس کی چھان بین کر لیا کریں کہ کیا اس پراپرٹی کے بارے میں کوئی عدالت میں مقدمہ تو نہیں زیر سماعت۔ تو اور بالکل اگر پتہ ہو کہ عدالت میں یہ کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے، پھر بالکل بھی رسک نہ لیا کریں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آگاہی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔